ایک چیز بیٹا پلے سے باندھ لیں، انسان جو ہے نا وہ سانپ کے زہر سے یا سانپ کے کاٹنے سے نہیں مرتا، انسان خوف سے مرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خوف آپ نے اپنے دماغ میں کھٹکنے ہی نہیں دینا، یہ اپنے پلے سے باندھ لیں۔ وہ سانپ کے کاٹنے سے نہیں مرتا، وہ خوف سے مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جب وہ بتایا جاتا ہے نا جہاز گر رہا ہوتا ہے، جب جہاز کریش ہونے والا ہوتا ہے، تو ڈو یو نو کہ زمین پہ پہنچنے سے پہلے ہی خوف سے کتنے سارے لوگ مر چکے ہوتے ہیں۔ وہ جہاز بعد میں کریش ہوتا ہے، لوگ پہلے مر چکے ہوتے ہیں، خوف سے مر جاتے ہیں اسی جہاز کے اندر، وہ بعد میں ہمیں جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں یا جو بھی ہوتا ہے یہ، ٹھیک؟ تو انسان بیٹا اصل میں خوف سے مرتا ہے، جو ڈر گیا وہ مرا تو نہیں لیکن وہ جی بھی نہ سکا، ٹھیک ہے؟ ایک ہے نا وہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، ٹھیک ہے؟ اٹس اے فیکٹ، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ڈر گیا وہ مرا تو نہیں لیکن وہ جی بھی نہ سکا، کیونکہ موت تو اسی وقت آنی ہے نا جب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے آپ کی۔ لیکن ایسی بھی زندگی کا کیا فائدہ ہوا جو آپ نے جی نہیں ہے؟ اور یہ جو کرٹیسزم ہوتی ہے، یہ لائف کے جو اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، یہ جو ڈیزیزز ہیں، رکاوٹیں ہیں زندگی کی، اس کو آپ ردم آف لائف کی طرح لیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری لائف کا میوزک ہے، ویسے تو میوزک حرام ہے لیکن چلیں ہم اپنی زندگی میں ایک میوزک ایڈ کرتے ہیں، دیٹ از دا کرٹیسزم، ٹھیک ہے؟ دیٹ از دا ہرڈلس، دیٹ از دا تھنگس جو کہ ہمیں روکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کتنا مزہ آتا ہے نا، دیکھیں ایک سٹوری کے اندر ایک ویلن نہیں ہے تو سٹوری میں مزہ نہیں آتا، صحیح؟ اس سٹوری کے اندر اگر رکاوٹیں نہیں ہیں تو مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہیرو اینڈ ویلن کی فائٹ ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے، اور پھر ایٹ دا اینڈ پھر ہیرو جیت جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہماری زندگی کے بھی یہ جو ویلنس ہیں جن کو ہم کرٹیسزم کہتے ہیں، جن کو ہم جو ہے رکاوٹیں کہتے ہیں، جن کو ہم ہرڈلز کہتے ہیں، یا چلیں کسی کو صحت کی وجہ سے، کسی کو رسک کی وجہ سے، کسی کو پیسے کی وجہ سے کچھ ہرڈلز ہیں، اس کو منزل پہ جانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ میری زندگی کے ویلنس ہیں اینڈ آئی ایم دا ہیرو، ٹھیک ہے؟ اور مجھے ان کے ساتھ فائٹ کرنا ہے، پھر آپ کو زندگی کو جینے کا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو زندگی کو جئیں، اور جیسی زندگی ہے اس کو ویسے ہی جئیں، اس کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے؟ لائف کے ہرڈلز کو ایکسیپٹ کریں، لائف کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں، اپنے ریلیشنز کو ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر پا رہے ہوتے؟ اصل میں ہمارے اندر ایکسیپٹنس لیول نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ میں تو غلطی کروں، دوسرا غلطی کرے تو کیوں کرے؟ ہماری زندگی میں کیوں، کیا، کب، کہاں، کیسے بہت زیادہ ہے، میں کیسے کروں گی، ٹھیک ہے؟ اس نے ایسا کیوں کر دیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں کیوں، کیا، کب، کہاں، کیسے تنگ کر رہی ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا سا ریموو کریں اپنی زندگی سے، اور اپنی لائف کے اس میوزک کو انجوائے کریں، ٹھیک ہے؟ لائف کے اپ اینڈ ڈاؤنس کو انجوائے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے رشتوں کو ایکسیپٹ کریں، جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کریں، ٹھیک؟ تو پھر آپ کو اپنے وہ برے رشتے بھی اچھے لگنے لگیں گے، آپ کے چہرے پہ اسمائل آئیں گی جب وہ کچھ غلط کریں گے، ٹھیک ہے؟ سو یہ چیزیں ان کو خیال رکھیں، باقی میں نے کہا نا زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے، اور آپ وہ ایک ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ چیزیں بہت دیر بعد رکھی ہوتی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میرے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، اس کی ہزاروں، اگر وہ پوری جو اپنی خواہشات ہیں وہ ایک پیپر کے اوپر لکھ لے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جو ہے وہ ساری خواہشات کے باوجود اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرے لیے کیا رکھا ہے، تو وہ اپنی ساری خواہشات کو سائڈ پہ رکھ کے اب وہ چیز جو اللہ نے اس کے لیے اینڈ پہ رکھی ہوتی ہے نا اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمیں ایکچولی پتہ نہیں ہے، ہمیں بس یہ ہے کہ بس ابھی مل جائے، ابھی مل جائے، ابھی مل جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تھوڑا سا دیر سے ملتا ہے۔